اس کے بعد پھر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کہیں مر نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں ہی موت آئے، کبھی تو بستر پر آرام کرتے کرتے نیند میں ہی موت آ جاتی۔ پوترا اٹھاتا، دادا اٹھو، اے دادا گئے بیٹے تیرے۔ تو موت کے لیے کوئی جگہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، وقت ختم ہو گیا بس اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ آیت شریفہ کی تفسیر یہ ہے، ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا داوردان۔ اس بستی میں طاعون آیا، طاعون کی بیماری پہلے زمانے میں آتی تھی، طاعون کی بیماری جس کو پلیگ کہتے تھے، پلیگ۔ اسی طرح سے پہلے زمانے میں چیچک کی بیماری آتی تھی، دیکھ، اس لیے جتنے بڈھے ہیں نا ان کے ہاتھ پہ وہ نشان ٹیکے کا برابر رہتا ہے، ہاں جی۔ اب کسی کے 2 رہتے ہیں، کسی کو 3، کسی کو 4، ہمارے کو تو 2 ہے، ہمارے زمانے میں ہمارے کو 2 تھے، ہاں جی۔ اب اس کے بعد دنیا سے چیچک ختم ہو گئے، ہاں جی، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کی، اب چیچک کی بیماری نہیں رہی۔ اچھا، طاعون کی بیماری، اس میں بھی کنٹرول حاصل کیا گیا ہے، ہاں جی۔ تو اس بستی میں طاعون پھیلا۔ طاعون اتنا ڈینجر ہوتا تھا کہ ایک ایک دن میں 10 جنازے اڑ جاتے تھے۔ ابھی ایک کو ڈال کے آیا، دوسرا تیار، ہاں جی۔ اس لیے لوگ گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے طاعون کی بیماری کی وجہ سے، اور لوگ جا کے کھیتوں میں جھوپڑیاں بنا کے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں حضرت تھے، قاری صاحب حضرت بول کے، قاری عمر بن ناصر، تو وہ بتاتے تھے سن 12 فصلی میں طاعون آیا تھا، تو لوگ شہر چھوڑ کے اپنے پہلے بلڈنگاں تیج کا مٹی، ہاں جی، تو لوگ اپنے مکانات چھوڑ کر کھیتوں میں جھوپڑیاں ڈال کے رہتے تھے۔ اب وہ بیماری ختم ہو گئی، اب اس کی جگہ ہے کورونا۔ یہ کمبخت تو سب سے ڈینجر، ایک جھٹکے میں 50 لاکھ آدمی مر گئے کورونا سے۔ دنیا میں ایسی بیماری کبھی نہیں آئی تھی، اور اتنے لوگ اس بیماری سے مرے، کسی بیماری سے نہیں مرے ہوں گے، ہاں جی۔ یہ ورلڈ وار میں بھی اتنے نہیں مرے ہوں گے، یہ کورونا لے کے کھپا دیا سب کو۔ عجیب بیماری، اللہ کے نبی نے اس کے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا، ہے جی۔ بہرحال وہ بستی داورداں میں طاعون آیا، تو لوگ جو ہے گھبرا کے موت کے ڈر سے بھاگ گئے گاؤں چھوڑ کے۔ کتنے تھے وہ؟ قرآن نے کہا وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں تھے۔ عربی زبان میں ہزار بولتے ہیں الف، اور الوف اس کی جمع، یعنی ہزاروں کی تعداد تھی۔ ایک روایت میں ہے تقریباً ان کی تعداد 10,000 تھی، 10,000 لوگ طاعون کی بیماری سے ڈر کے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جا کر دور پہاڑوں کے بیچ میں ایک میدان تھا، وہ میدان میں جا کے رہ گئے۔ یہ سمجھے کہ ہم موت سے بچ گئے۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے، ایک اس کنارے کو ایک اس کنارے کو۔
اتنی بھیانک چیخ مارے ہیں کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں لڑک کے سب مر گئے، ایک وقت میں 10,000 مر گئے۔ قریب کے بستی والوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے آ کے دیکھا اتنی لاشیں، اب اتنی لاشوں میں سے ہر ایک کو غسل دینا، کفن دینا، پھر قبر میں ڈالنا، یہ کوئی منہ کی بات تھی کیا جی؟ بہت مشکل۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو ویسی رہنے دیا اور اطراف میں دیوار کھینچ دی، باؤنڈری وال، جیسے تمہارے قبرستانوں پر رہتا نا باؤنڈری وال، کوئی جانور اندر نہیں جانا، بے حرمتی نہیں کرنا، تو وہ بستی والوں نے اطراف میں باؤنڈری کھینچ دی، یہاں تک کہ ان کی نعشیں اس میں جو پڑی ہوئی تھی وہ بگڑ گئی، خراب ہو گئی اور پھر بکھر گئی، گوشت ختم ہوا، ان کی چمڑیاں ختم ہو گئے، اور ان کے ڈھانچے جو ہے نا، ہوا نے ڈھانچوں کو بھی بکھیر دیا، ہڈیاں پورے میدان میں بکھر گئی۔ اچھا، ان کے نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس قوم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو ان کو اطلاع ملی کہ یہ بیماری سے بھاگ کے وہاں گئے تھے اور پورے مر گئے۔ حزقیل علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا نعشیں بھی باقی نہیں تھی، ان کی ہڈیاں بکھر گئی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مالک ان کو دوبارہ زندہ فرما، دوبارہ زندہ فرما۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی اور فرمایا حزقیل تم ان کی ہڈیوں کو آواز دو۔ حضرت حزقیل نے اللہ کے حکم سے آواز دی، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، او بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہوا چلی، ہوا پورے ہڈیاں کو ادھر ادھر تھے نا، ہڈیوں کو جمع کی، اور دیکھتے دیکھتے ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنی شروع ہو گئی اور پھر انسانوں کے ڈھانچے بن گئے، انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ تو معجزہ تھا حزقیل علیہ السلام کا۔ پھر حضرت حزقیل کو اللہ نے حکم دیا اب آواز دے ان کو، انہوں نے آواز دی، ایتھا العظام، او ہڈیو، ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو اور اپنی چمڑی پہن لو، ہڈیاں ان پر گوشت جمنا شروع ہو گیا، پھر چمڑی چڑھ گئی، ناک نقشے پورے بن کر ریڈی ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا حزقیل آواز لگا، ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، اے روحو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے اپنے جسموں میں واپس آ جاؤ جس سے اس کی زندگی تھی۔ تو روحیں اللہ کے حکم سے اپنے اپنے جسموں میں پہنچ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پورے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے،
ان کی زبان پہ تھا سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایک زمانے تک زندہ رہے، لیکن جب بھی وہ کوئی لباس پہنتے اور وہ کپڑا ان کے جسم سے ٹچ کرتا، وہ کپڑا پرانے کفن کے جیسا ہو جاتا تھا، یعنی ان کے موت کا اثر ان کے لباس پر بھی پڑ جاتا تھا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یا دیکھنے سے مراد جاننا ہے، رؤیت سے مراد علم ہے، یعنی وہ واقعہ نہیں معلوم تجھے کہ جو لوگ نکلے اپنے گھروں سے وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی 10,000 ان کی تعداد، کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ گاؤں میں رہے تو مر جائیں گے۔ حدیث میں ہے جہاں پر طاعون کی بیماری پھیل جائے، اگر تمہیں اطلاع ملے تو وہاں نکو جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں ہو وہاں طاعون پھیلے تو وہاں سے باہر نکو نکلو۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ کرونا میں لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ میں آیا تمہارے؟ ہیں جی، پورے گلیاں پیک کر دیے تھے ٹینا مار کے، ایسا معلوم ہوتا تھا یا زندوں کو جیل خانے میں ڈال دیے، پیسے رہ کے لوگ بھوکے مرے، جی کوئی چیز مل رہی نہیں تھی۔ عباس صاحب خیر جو ہے ہمارے یہاں، وہ اماموں کو اناج وغیرہ ترکاری سپلائی کرے، اور جی کٹ بنائے تھے اماموں کو، ہمارے کو بھی آیا تھا ایک تھیلا، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، اور اتنا پہلا جو ہے نا اتنا اسٹرکٹ تھا لاک ڈاؤن، کیونکہ کبھی باپ جنم میں دیکھے ہی نہیں تھے نا، وہ ایک دم آزاد پنچھی کو بند کر دیا جائے پنجرے میں۔ اور تمہیں ایک بات بولوں، لاک ڈاؤن جب ختم ہوا اور میں جب باہر سفر میں نکلا، میرے کو اتنی خوشی ہوئی، ایسا لگا جیل خانے سے چھوٹ کے باہر نکلا، کیونکہ پھرنے والے آدمی کو کہیں پہ ایک جگہ رکھ دیے نا، سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ بڑے لیڈراں منتریاں کبھی کبھی انہوں جیل میں جاتے دیکھو، ہاں جی، ان کو کسی کیس میں اندر ڈال دیتے جیل میں۔ اچھا بیٹے ان کو کھانے کیا دیتے ہیں؟ ہاں جی، کاجو بادام، اعلیٰ غذائیں ان کو ملتی، گدی تکیے، پڑھنے کو پیپراں، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو نا؟ اس لیے کہ آزادی چھن جاتی ان کی۔ انسان کو سب سے بڑی نعمت آزادی ہے، کوئی انسان بھی کسی کے انڈر میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ ساس بہوا کی لڑائیاں کیا ہیں؟ آزادی کی لڑائی۔ ہر بہو سوچتی کہ ساس کا پریشر نہیں رہنا، انہیں کچھ نہیں بولی تو میں خدمت کروں گی، لیکن انہیں نہیں بولے سو اس کا دلش نہیں لگتا ہے، کتنا بھی آرام پہنچائے بہو مگر برابر ٹوچ کے باتاں کریں گی۔ تو آزادی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ملکاں جو آزاد ہوئے نا، آزاد ہو کے کئی سال گزر گئے مگر ہر سال یادگار مناتے ہیں، ہاں جی، کیا خوشیاں جیسے آج آزاد ہوئے، آزاد ہو کے 75 سال گزر گئے، لیکن آج بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، جان بچا کے گئے تھے نا وہاں، اللہ نے فرمایا تم سب مر جاؤ۔ یہ حکم تکوینی ہے،
اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا. مر جاؤ بولے تو مرنا پڑتا. اگر کوئی کافر کہے میں تیرے کو نہیں مانتا، میں نہیں مرتا، ابے تیرا باپ مرنا بیٹا. ایک حکم ہوتا ہے تشریعی، یاد رکھو، اور ایک حکم ہوتا ہے تکوینی. تشریعی احکامات نبی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں، اب اس میں اختیار ہے. جیسے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے، اب چاہے اختیار ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے. تو یہ احکامات تشریعی میں اختیار ہے، اور اس کی سزا جزا آخرت میں ملیں گے. اور دوسرے قسم احکام کی ہے، وہ ہے تکوینی. اس میں اس کے خلاف کا اختیار ہی نہیں کسی کو. جیسے بیماری ہے، بیمار کہے نہیں میں بیمار ہونا نہیں چاہتا، وہ نہیں پڑے گا. حادثے ہیں، یہ امر تکوینی میں سے. کتنا بھی احتیاط سے چلاؤ رے، سامنے حوالہ آ کے ٹھوک دیا نا، اس کا کچھ نہیں ہوتا، تم چل جاتے قبرستان میں. لوگ ہم یار اتنا ہوشیار تھا، پھر کیسا کیا ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ امر تکوینی ہے، اللہ کا آرڈر بس. موت ہے، صحت ہے، یہ سب اللہ کے امر تکوینی ہے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا سب مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی غریبوں کی مدد کرنا، تو اللہ کو گویا قرضہ دینے کی طرح ہے. اللہ اس کو ضرور کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا بولے تو کیا؟ یعنی کسی کو دینے کے بعد احسان نہ جتائے، تکلیف نہ دے، اس سے شکریہ کی امید بھی نہ کرے، اخلاص کے ساتھ